الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کے اس پروقار جلسے میں آپ کی حاضری ہم سب کے لیے صد افتخار ہے۔ یہ جامعہ محمودیہ، اس کے صحن میں آپ حضرات حاضر ہیں۔ اس جامعہ کی بنیاد خلوص و للہیت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ آج آپ کے سامنے بظاہر ایک چھوٹا سا یہ چراغ ہے، ایک چھوٹا سا درخت ہے، انشاءاللہ شجر طوبہ بن کر یہ پوری دنیا میں اس کا فیض پہنچے گا۔ والد صاحب دامت برکاتہم کی آہ شہرگاہی، چچا جان دامت برکاتہم کی راتوں کا رونا، اٹھ کر اس جامعہ کے لیے اللہ سے مانگنا، یہ اس کا نتیجہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ 12 بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ یہ حفاظ کرام، آپ کو تو لگ رہا ہوگا 12 بچے، ایک بچہ بھی پوری دنیا میں، صرف رہایت پور میں نہیں، پوری دنیا میں اگر ایک بچہ حافظ ہو جائے تو ساری دنیا کے لیے سعادت کی بات چل جائے گی۔ کہیں 12 بچے، کہیں 10 بچے، کہیں 5 بچے، کہیں 50 بچے، سینکڑوں بچے حافظ قرآن ہوتے جا رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 12 بچے حافظ ہو گئے۔ ابھی اگر ہائی اسکول کے بچے ہوتے، کسی کا 98% آتا، کسی کا 99 آتا، کسی کا 99.9 آتا، تو ابھی یہاں پہ کچھ اور ماحول ہوتا۔ واہ، کمال کر دیا، بڑی محنت کر دیا کہ پوری یو پی میں ٹاپ کر دیا۔ لیکن جنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، جنت میں اور آسمانوں میں اور فرشتوں کی محفل میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بچہ جو حافظ قرآن ہو جائے تو ساری زمینوں، سارے آسمانوں میں چرچے ہو جاتے۔ حاملین قرآن ہو جانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے ذہین لوگ ایک بار کسی چیز کو دیکھ لے تو زندگی میں کبھی نہیں بھولتی، لیکن قرآن کے حافظ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا حافظ ہو جانا اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ کسی مکتب میں جائے گا، کسی مدرسے میں جائے گا تو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 ہزار روپیہ تنخواہ ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 5 سے 10 ہزار روپے تنخواہ ہوگی، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ ابھی مدرسوں میں تنخواہیں 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ 50 ہزار روپے کر دیے جائے۔ ابھی دیکھیے کانوینٹ اسکول جو ہے سب خالی ہو جائیں گے۔ غلط کر رہا ہوں گی، صحیح کر؟ یا مسلمان پیسے کے لیے بھاگ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہیں پہ ختم ہو جاؤ گے، آپ کا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یہی حافظ قرآن، یہی اللہ کو یاد کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قیامت کے دن سرخ روح، ان کا سر اونچا ہوگا۔ مسجدوں میں اذان دینے والے، نماز پڑھانے والے،
قیامت کی ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، ان کا سر اونچا ہوگا، لیکن دنیا میں 5 اور 10 ہزار روپے کی تنخواہ میں رہ جاتے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کو حافظ بنانا نہیں چاہتا، کوئی اپنے بچے کو قرآن سکھانا نہیں چاہتا، ہر کوئی سوچتا ہے کہ میرا بچہ گریجویشن کر کے اچھی پوسٹ پر پہنچ جائے اور موٹی موٹی تنخواہیں لے کر کے دنیا میں عیش و عشرت کرے۔ خدا کی قسم، اگر یہ دنیا باقی رہنے والی ہوتی، اگر اس دنیا کو فنا نہ ہوتا، اگر قیامت آنے والی نہ ہوتی، تو سب سے زیادہ کوشش میں کرتا کہ میں سب سے اونچی پوسٹ پر ہوتا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دنیا کی سب سے اونچی پوسٹ پر پہنچانے کی کوشش کرتا۔ نبی کا گھرانہ، نبی کے خاندان والے دنیا میں سب سے اونچی پڑھائی پڑھ کر کے سب سے اونچی پوسٹ پر ہوتے تاکہ دنیا کی موٹی سی موٹی رقم حاصل کر سکے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ نبی نے کیا کہا؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ انبیاء وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں؟ دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، قرآن و احادیث چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ انبیاء اپنی وراثت میں دنیاوی علوم چھوڑ کر کے نہیں جاتے، لیکن بہت سے لوگ اس میں ہوں گے جو اس خیال سے بدلے ہوئے ہوں گے کہ دنیاوی پڑھائی نہیں کرانا چاہیے، کیا کرانا چاہیے، لیکن بچوں کو مسلمان بنا کر کے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیے۔ آج ہمارے بچے اسکولوں میں، کانوینٹوں میں جاتے ہیں، وہ بظاہر مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ پائلٹ بن گیا، وہ گریجویشن کر لیا، وہ بڑی پوسٹ پر چلا گیا، اس کی اتنی تنخواہ ہے۔ آپ محلے میں، گاؤں میں، شہروں میں، اخباروں میں، ٹی وی پر، چینلوں پر، سوشل میڈیا پر آپ آ کے اپنی تشہیر کرتے ہو کہ میرا بیٹا اونچی پوسٹ پر چلا گیا۔ لیکن یہ کتنے دن تک؟ مان لیجئے بچے کی عمر 10 سال ہے تو 60 سال جیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عمر ہے 60 سے 70 کے بیچ میں، کوئی 100 سال چلا جاتا ہے۔ عموماً 60-70 کے بیچ میں لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ اگر 10 لاکھ بھی تنخواہ ہو، 60 سال میں ختم ہوگی، اپنا بچا کیا؟ ارے اپنا کیا ملا؟ آپ کی اولاد آئی پوسٹ پر گئی، 60 سال میں ختم۔ آپ کا پوتا آیا پوسٹ پر گیا، لاکھوں لاکھ پیسہ کمایا، دنیا میں اس نے تاج محل بنا لیا، بلڈنگیں بنا لی، کچھ بھی بنا لیا، پوری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ آج دنیا میں سکندر ذوالقرنین نہیں ہے، آج دنیا کے اندر سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، آج دنیا پر مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا بخت نصر بھی نہیں ہے، دنیا کی بادشاہت کرنے والا آج زمین کے سینے پر نہیں ہے۔ سب زمین کے نیچے چلے گئے، سب زمین کے نیچے چلے گئے۔ آپ ان کی قبروں کو کھودو گے، بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین، حکمراں جن کے دستار، جن کے سر پر اونچی اونچی پگڑیاں ہوتی تھی، پالکی چلتی تھی، دائیں اور بائیں ہزاروں لوگ چلتے تھے، ان کی قبریں کھول کر کے دیکھو گے تو شاید ان کے جسم کا نشان بھی باقی نہ ہو۔ اسی زندگی کے لیے مرتے ہو۔ حافظ قرآن کو قیامت کے دن عزت بخشی جائے گی۔ آج دنیا میں آپ کسی اونچی پوسٹ پر چلے جاتے ہو، آپ کو گولڈ ایوارڈ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا دیا گیا، آپ کی شہرت ہوگی، آپ کی عزت ہوگی، واہ سبحان اللہ مبارک۔ لیکن یہ عزت افزائی، یہ شہرت اگر تمہیں قبر میں ساتھ دیتی، یہ عزت اور شہرت اگر اللہ کے سامنے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کام آتی، اگر نبی علیہ السلام کے سامنے تمہیں خوش کر دیتی تو تمہیں مبارک ہوتی، مجھے بھی مبارک ہوتی۔ لیکن یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، یہ پوسٹ، یہ گولڈ، یہ عزت افزائی تمہاری زندگی کی آخری سانس تک شاید باقی رہ جائے، اس کے آگے جانے والی نہیں۔ لیکن یہ قرآن، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، غریبوں کا اٹھانا، بیواؤں بے کسوں کی مدد کرنا، مسلمان جو غریب ہو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو دائیں ہاتھ سے اسے دے دینا، ایک ہاتھ سے آپ کو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اللہ کے یہاں یہ کام آئے گا، آپ کامیاب ہوگے۔ حافظ قرآن، آج آپ کو لگتا ہوگا اسے کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن
قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کے والدین کے سر پر، حافظ قرآن پر نہیں، ابھی اس کے والدین کی عزت دی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ ٹاپ کلاس کا ہوتا ہے اس کے والدین کو بلایا جاتا ہے، اس کو بھی اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سڑا ہوا دستور ہے، لیکن اللہ کا باقی رہنے والا دستور یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسی عزت سے نوازیں گے، اس کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسا چمکتا ہوا نورانی تاج رکھیں گے جیسے کسی کے گھر میں سورج اتر آئے، جیسے کسی کے گھر میں سورج اتر آ جائے، اتنی روشنی ہوگی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوگے اتنی روشنی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ کا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بہت سارے اعزازات سے اسے نوازیں گے۔ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ اتھارٹی دیں گے کہ وہ 10 ایسے آدمیوں کو جنت سے نکلوانے کی اللہ پاک اس کو طاقت دیں گے، اس کو اتھارٹی دیں گے کہ تم نکالو، جس کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا۔ اب بتاؤ کہ اس فانی دنیا کے لیے آپ مرو گے یا باقی رہنے والی زندگی کے لیے آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اس کے لیے قربان کرو گے؟ ارے سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں سمجھ رہے۔ ابھی بڑے بڑے اکابرین بچے ہوئے ہیں، بڑے بھی اور اکابرین بھی۔ یہ اساغیر ابھی تمہید ہے۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بولیں گے 2-4 کمال ہے بھائی۔ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اپنی بھاشا میں بات کرو۔ یہاں کی حافظ قرآن، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو یہ اعزاز دیں گے کہ اس کے سر پر ایسا تاج ہوگا کہ جیسے کسی کے گھر میں سورج اتر آئی، اتنی روشنی اس میں ہوگی۔ اور حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت دیں گے کہ 10 وہ آدمی جن کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جنت میں داخل کرا لو، اس کو جنت میں داخل کرا لو۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعزازات سے نوازا جائے گا اسے۔ لیکن آج آپ دیکھو گے کہ ہمارے مسلمانوں کا رجحان مدارس اور مکاتب حافظ قرآن بنانے کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہیں دنیا پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، اس کو قیامت لاحق ہونے والی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جس طریقے سے اسٹیشن پر چلتا ہوا مسافر، راستے میں چلتا ہوا کوئی انسان، اور جو اپنے راستے میں اپنے سفر میں کوئی منزل نہیں بناتا ہے، اسی طریقے سے اپنی 60 سالہ زندگی کو سفر مان لو۔ تم مسافر ہو، تم یوں آئے ہو، گھوم کر کے پھر ادھر ہی چلے جاؤ۔ تو جہاں سے آئے ہو وہی جانا ہے، وہاں کے لیے اپنے محلوں کی تیاری کرو۔ آج مسلمان اور دنیا کے لوگ، دنیا دار کو چھوڑ دو، وہ تو دنیا دار ہے، تم آخرت دار ہو۔ تم یہ سوچو، آج دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں میں نے اتنی زمینیں خرید رکھی ہے، میری اتنی ممبئی میں پراپرٹی ہے، دبئی میں پراپرٹی ہے، گاؤں میں نے اتنا اونچا گھر بنا رکھا ہے، میری اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں، میں اتنی مہنگی گاڑیوں سے چلتا ہوں۔ کیا تم یہ فخر کرتے ہو کہ میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، میں روزانہ یہ قرآن مکمل ختم کرتا ہوں، اور میرا بچہ، میری بیوی، میرے گھر والے 10 بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور میری بیوی ہزار لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے؟ اس میں سے کوئی ایسا ہے جو فخر کر سکتا؟ ارے بولو بھائی، بولیں گے؟ کوئی نہیں سمجھ رہا۔ بات سمجھ رہے ہماری؟ ہاں، یس یا نو بول دیجئے، یس یا نو بول دیجئے۔ آپ ہم سے ناراض ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ بند کرو بھائی میں۔ ارے بھائی بات سمجھ رہے تھوڑا، مولانا آپ مائک میں دیجئے، بات سمجھ رہے ہیں۔ نہیں فائدہ کیا بولنے سے جب سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس دنیا کو فانی ہی سمجھ کر کے، مسافر بن کر کے یہاں زندگی گزاری ہے۔ اپنے بچوں کو مکاتب میں داخل کریے، مدارس میں داخل کریے،
ہمارے مکاتب میں وہ علوم اور وہ فنون بھی پڑھائے جاتے ہیں. جس کو آپ علوم کہہ رہے ہیں وہ فنون ہے، وہ فن ہے جس سے دنیا حاصل کی جاتی ہے، وہ علوم ہے جس سے رب حاصل کیا جاتا ہے، نبی کی محبت حاصل کی جاتی ہے. تو وہ چیزیں بھی جن کی تلاش میں آپ اپنے بچوں کو اس کے اسلام کو ماد کر دیتے ہو، اپنے بچوں کو اس لیے آپ بھیجتے ہو کہ میرا بچہ انگریزی داں ہو جائے، میرا بچہ بہت بڑا گریجویشن کر کے بہت اونچی پوسٹ پر چلے جائے. وہ علوم آپ کے مدارس و مکاتب میں بھی داخل کیے گئے ہیں. علماء نے اس لیے داخل کیا ہے کہ آپ اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر سکو. لیکن آپ ہو کہ علماء سے بدگمان ہو گئے. یاد رکھنا یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ سب سے پہلے امت کے لوگوں کو، امت کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، نبی کی امت کو سب سے پہلے علماء سے بدگمان کر دو، تاکہ جب ان کے علماء سے بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی، یہ علماء سے بدگمان ہو جائیں گے تو علماء کی باتیں نہیں مانیں گے، تو ان کو ان کے دین سے پھیرنا آسان ہو جائے گا. آج کوئی عالم صاحب سامنے مل گئے تو مسکرا کے آپ نے سلام کر لیا اور دو گھر کے پیچھے آپ گئے، وہی تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ نفاق کی علامت ہے. آپ بظاہر تو سلام کر کے مسکرائے، جی حضرت بخیر ہیں، اور دل میں آپ کے کیا ہے؟ بہت بڑے حضرت ہے، پتہ ہے کتنے بڑے حضرت، پتہ ہے کتنے بڑے علامہ ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں. اور جب آپ پیچھے گئے اپنے ساتھیوں تو کہتے ہیں وہ مولانا ملے تھے نا، کر لیا سلام. نہیں، آپ ظاہر و باطن میں ایک ہو جاؤ. ظاہر اور باطن میں آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہے، آپ اگر کسی عالم سے، کسی حافظ سے آپ بدگمان ہیں تو آپ اسی کے سامنے ان کے مسائل کو، اپنے مسائل کو حل کریے. آج ہمارے مسلمان نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد کسی سے بدگمان ہو گئی. سن لیا کہ کسی مدرسے میں گھوٹالا ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا، وہ ناظم، وہ مدرسے کا ذمہ دار کہاں سے پیسہ لاتا ہے. آپ کسی مدرسے کے ذمہ دار بن جاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا. اس کو اٹھا کے سوشل میڈیا میں ڈال دیا، بہت کمال کر دیا. اب 10-20 لوگوں میں آپ کی چرچا بھی ہوگی، وہ فلاں ہے نا، اس کے اندر جرات ہے، اس کے اندر ہمت ہے، وہی تو لکھتا ہے فیس بک پہ اور کوئی نہیں لکھ پاتا. بہت بڑے بہادر. ابھی میدان کارزار میں نکلنا ہوگا تو چارپائی کے نیچے سے نعرہ لگاؤ گے. آپ وہ لوگ ہو، اور آپ کو جب اپنی قوم کے علماء کے لیے کچھ لکھنا ہوتا ہے تو آپ میدان کارزار کے مجاہد نکلتے ہیں. واہ کمال. میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث شریف پڑھی ہے، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. رب العالمین حافظ قرآن سے ایسا خوش ہوگا، وہ کہے گا اے میرے بندے تو پڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی، جہاں تو پڑھنا بند کرے گا وہی تیری آخری منزل ہوگی. اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو دینی علوم سکھائیے، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیے، اپنے بچوں کو بددینوں سے نہ جوڑیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بھی انتقال ہوگا، آپ بھی مرو گے. مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اولاد کو دیندار بنایا ہوتا تو 2-4 کلمہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ یاسین پڑھ کر کے مجھے بھیجتا، تو آج میں عذاب میں ہوتا تو میرا عذاب ہٹتا. آج میرا نام عمل بند ہو گیا، میرا بچہ جو زمین کے سینے پر ہے مجھے پڑھ کر دیتا تو میرے نام عمل میں اور اضافہ ہوتا. لیکن وہاں کفے افسوس ملنے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اسی دنیا میں افسوس کر لو، فکر کر لو، بچوں کو دیندار بنا لو، حافظ قرآن بنا لو، تالیہ قرآن بنا لو، بزرگوں سے جوڑ لو، نبی کی سنت پر چلنے والا بنا لو اور خود بن جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تقوی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن بننے کا شوق پیدا فرمائے. آج ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کر بھی لیتے ہیں لیکن ہم خود قرآن کو یاد کرنے کی فکر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو بڑے ہو گئے، اب ہم کو شرم آ رہی ہے قرآن کو یاد کرنے میں، قرآن کو سیکھنے میں. قرآن پوری زندگی غلط پڑھ لیں گے لیکن کسی حافظ کے پاس قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ صحابہ ہی ہیں جن کی
اقتدا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ان کی اقتدا کریں گے تو ہم راہیاب ہوں گے. آج جن ایکٹروں کی، جن فلمی اسٹاروں کی ہم ان کی کیا ہے ان کے اس پر چلتے ہیں اور ان کے ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو حدیث قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. حدیث قرآن میں کیا ملے گا؟ نبی کی سیرت پر چلیے، نبی کی سنت پر چلیے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے ان کو پکڑ کر کے آپ چلیے تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو منزل مقصود تک پہنچنے میں پوری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.